ناظرین السلام علیکم۔ گزشتہ روز جو واقعہ ہم نے پیش کیا تھا اس کے بعد اس کا فیڈ بیک اتنا زیادہ آیا ہے اور ایک احساس پیدا ہوا ہے کہ اس سوسائٹی کا جس طرح سے خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے اسی طرح سے لوگوں میں یہ تڑپ موجود ہے کہ خاندانی نظام کو باقی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا انسٹیٹیوشن ہے، خاندان ہماری پوری انسانی تاریخ کا سب سے قدیم انسٹیٹیوشن ہے کہ خاندان بطور خاندان کے ایک اکائی کے طور پر ہوتا ہے۔ خاندان کے اندر خاندان کے بزرگ بھی، فیملی کے لوگ بھی اور فیملی سے ریلیٹڈ لوگ بھی اس خاندان کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور جب سوسائٹی ذرا سا اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو مختلف نظام ہوتے ہیں، غلامانہ نظام ہوتا ہے اور قبائلی نظام ہوتا ہے، جاگیرداری ہوتی ہے اور سرمایہ داری ہوتی ہے۔ تو مختلف نظام جو ہے وہ مختلف خاندان کی مختلف شکلیں بنا دیتے ہیں۔ ایک غلامانہ دور کا خاندان اور ایک جو ہے وہ جاگیردارانہ خاندان، نظام کا خاندان، قبائلی نظام کا خاندان، اس کی خاصیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں اور اس کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور پھر سرمایہ دارانہ نظام کا خاندان جب بہت زیادہ خوشحالی جاتی ہے تو پھر وہاں پر فرد کی آزادی، فرد کا جو ہے وہ اس کے تمام جو مرکز اور محور ہوتا ہے وہ فرد ہوتا ہے۔ وہ فرد کو ایک یونٹ کے طور پر لیا جاتا ہے اور اس کو ہی سب کچھ مان لیا جاتا ہے، اور پھر تمام جو وہ ہوتے ہیں وہ انڈیویژول کی طرف جاتے ہیں اور کلیکٹیو چیزوں کا جو ہے وہ اس کا اظہار یا اس کا دائرہ کار جو ہے وہ محدود ہوتا چلا جاتا ہے۔ یوں خاندان کا جو ایک نیوکلس ہوتا ہے اس کا بکھرنے کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو گزشتہ روز میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے 4 بہنیں ایک ہی گھر میں 2 سال تک تقریباً قیدی کی حیثیت میں رہی ہیں، اور ان کے بارے میں نئی چیزیں آئیں گی تو ہم ضرور سامنے لائیں گے۔ لیکن اس سے کئی سال پہلے کا، یعنی یہ واقعہ تو ظاہر ہے گزشتہ روز پیش آیا، لیکن اس سے کئی سال پہلے کا ایک اور واقعہ تھا اسی طرح کا، میں چاہتا تھا کہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک قدم آگے بڑھتا ہے خوشحالی کی طرف، اچھے حالات کی طرف، اچھی زندگی کی طرف، تو بہت سی قدریں اور بہت سی ویلیوز کس طرح سے چھٹنا اور پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بلاک جے نارتھ ناظم آباد کے ایک گھر کا واقعہ ہے۔ وہاں پر ایک خاندان گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے اور ان کا ڈیسٹینیشن یورپ ہے یا امریکہ ہے، بہرحال وہ ملک سے باہر جا رہا ہے اور تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو گھر کے خاندان میں بڑے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہیں اور ان کے بچے ہیں جن میں ان کے بیٹے اور بیٹیاں شامل ہیں، اور ان سب کے ٹکٹ بن چکے ہیں اور سب کا روانگی کا طے ہو چکا ہے کہ اب انہوں نے فلاں تاریخ کو صبح کے وقت نکل جانا ہے اور جا کر جہاز میں بیٹھ جانا ہے اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ یہ سب کچھ طے ہو گیا، ٹکٹ بن گئے اور سفر کی تیاریاں ہو گئیں، سامان پیک کر لیا گیا، اور یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد شام کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے اور سائے گہرے ہوتے ہیں، تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ جو گھر کے صاحب ہیں، وہ جو اس فیملی کا مرکزی نقطہ وہ شخص ہے، اس کے گھر میں ہی والد کا انتقال ہوتا ہے جس نے یہ گھر بنایا تھا۔ بڑا گھر تھا، خاصا بڑا گھر تھا، یہ گھر بنایا تھا اور گھر کی تعمیر میں ایک عرصہ لگایا تھا۔ ان کا وارث یہی بیٹا تھا اور ان کی بیوی بچے تھے۔ اب اس کا اور کوئی نہیں رہا تھا، یہی بیٹا، یہی بہو اور ان کے بچے ان کے ساتھ تھے جن کو وہ لے کر جا رہے تھے۔ اب بزرگ کا انتقال ہو گیا، اگلے دن کی صبح کے ٹکٹ ہیں، سب تیاریاں مکمل ہیں، سامان پیک ہو چکا ہے۔ اب کیسے ہو؟ پھر وہ حل نکالتے ہیں۔ حل یہ نکالتے ہیں کہ وہاں سے اٹھ کر وہ قریبی مسجد کی طرف جاتے ہیں، مولانا صاحب سے جا کر بات کرتے ہیں، ان کو گھر پر لے کر آتے ہیں، اور گھر کا چوکیدار اور گھر کا ایک ملازم بھی ساتھ ہے، اور آ کر کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے
اور ہم گھر کے اندر اے سی بھی چلا دیتے ہیں، یہ ان کی میت یہاں پر رہے گی۔ ہم نے صبح بہت جلدی نکل جانا ہے، ہم نے ڈرائیور سے بھی کہہ رکھا ہے، تو آپ پیچھے ان کی نماز جنازہ کرا دیجئے گا اور ان کی تدفین کرا دیجئے گا۔ مولانا صاحب سے یہ کہا جا رہا ہے، آپ ان کی تدفین کرا دیجئے گا اور پھر ان کے سوئم کے لیے یہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، اس کا خرچہ کر لیجئے گا، سوئم کے لیے جو ہے وہ چیزیں منوا لیجئے گا اور وہاں جا کر اپنی مسجد میں خیرات بھی کر دیجئے گا، ان کے لیے ختم بھی کرا لیجئے گا، قرآن خوانی بھی کرا لیجئے گا، یہ سارا کچھ کر لیجئے گا۔ ہماری اصل میں تیاریاں ہو چکی ہیں، ہم نے اصل چلا جانا ہے، ہمارا یہ ہے کہ چھٹیاں ہو چکی ہیں اور ہم نے بچوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ باہر گزارنی تھیں اور اچانک ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے ہمیں جانا پڑ رہا ہے، یہ مجبوری آ گئی ہے۔ آپ مہربانی کیجئے گا کہ یہ سب کچھ کر لیجئے گا اور میرے والد کی اب تدفین اور ان کا جو ہے وہ باقی جو ان کے آخری رسومات ہیں وہ آپ ادا کر دیجئے گا اپنی نگرانی میں۔ ہم نے چلے جانا ہے اور بچوں کو ساتھ لے کر مجھے صبح روانہ ہو جانا ہے۔ یہ ٹوٹل بات ہوئی اور مولانا صاحب نے کس دل سے وہ ساری ذمہ داریاں لیں اور کس دل سے وہ سارے اخراجات جو تھے وہ انہیں ادا کیے اور وہ لے کر چلے گئے مسجد کی طرف، اور صبح آ کر انہوں نے وہی کچھ کیا جو کچھ ہونا تھا، اور گھر والے آرام سے گاڑیوں میں بیٹھے اور ایئرپورٹ کی طرف چلے گئے اور روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ کئی سال پہلے کا ہے، اس واقعے پر میں ایک آدھ بار لکھ بھی چکا ہوں، لیکن یہ اتنا تکلیف دہ، اتنا دکھ دینے والا واقعہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ کتنا رشتے ناپائیدار ہو جاتے ہیں۔ والد نے جن بچوں کو اپنے سینے پر لٹا کر کھلایا پلایا ہوتا ہے، جس طرح سے ان کی زندگی کے مختلف مراحل طے کیے ہوتے ہیں، انہیں اسکول بھیجا، انہیں کالج بھیجا، انہیں یونیورسٹی بھیجا، اعلیٰ تعلیم دلائی، اعلیٰ راستہ دکھایا، اور پھر وہ چلتے ہوئے اپنے کیریئر کی زندگی کے ایک ایسی منزل پر پہنچے جہاں باپ نے گھر تو دیا تھا اور باقی منزلیں خود جا کر طے بھی کیں، لیکن بنیادیں تو باپ نے رکھی تھی۔ جب باپ کی بنیاد ڈھہ رہی تھی، جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے، تو انہیں آخری وقت تک بیٹا کندھا دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھا، چونکہ اس کی چھٹیاں ہو چکی تھیں، چونکہ اس کے بچوں کی بھی چھٹیاں ہو چکی تھیں، چونکہ ٹکٹ بن چکے تھے، چونکہ انہیں روانہ ہونا تھا، لہذا وہ روانہ ہو گئے۔ یہ ہے ایک درد کی داستان، یہ ہے ایک دکھ کی کہانی کہ ہمارے ہاں رشتوں کو، اور اتنے قابل احترام رشتوں کو اور اتنے بڑے رشتوں کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور جب اس طرح سے رشتے ٹریٹ ہوں گے تو پھر سوسائٹی اپنے انحطاط کی طرف جائے گی، زوال کی طرف جائے گی، مزید خرابی کی طرف جائے گی۔ ہم کیا رشتوں کو بچا سکتے ہیں؟ ہم تعلق کو بچا سکتے ہیں، ہم احترام کو بچا سکتے ہیں، ہم پیار کو بچا سکتے ہیں؟ اور ایسی مثالیں اگر موجود ہوں گی تو پھر آپ اس سے یا تو عبرت پکڑیں گے، یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو حوصلہ پکڑیں گے کہ چلیں اس نے بھی کر لیا تھا تو کیا ہوا، ایسا ہم بھی کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔